الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. میرے معزز دوستوں اور حاضرین اعظام، قابل قدر معزز سامعین اعظام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خاص تحفہ تھا، کیونکہ اس میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں برس رہی تھیں، اور ہر کوئی اس سے جو ہے فیضیاب بھی ہو رہا تھا. اپنی استطاعت اور اپنی ہمت کے بقدر جو ہے اپنی اللہ سے اس کی رحمتیں لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا، اور کچھ ایسے بھی تھے جو نہیں لوٹ پائے. بہرحال ان کو معافی تلافی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت تو ایسی ہے نا، ہر کسی کے لیے. آپ نے دیکھا یہ سورج ہے، سورج تو ہر کسی کو ہی روشنی پہنچا رہا ہے، ہر کوئی اس سے روشنی پا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنی آنکھ ہی بند کر لے، یعنی اپنی آنکھ کو ہی بند کر لے، تو اس کے لیے برابر ہے. اس کو نہ تو یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ سورج نکلا ہوا تھا، سورج نکلتے ہوئے میں بھی اس کو جو ہے اندھیرا اور تاریکی اور ظلمت کے سوا کچھ نہیں دکھائی دے گا. تو اسی طرح جب بارش برستی ہے تو تمام زمین والوں کے اوپر برستی ہے، تمام زمین کے اوپر بارش برستی ہے. لیکن جب کسی زمین میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو اس میں قصور بارش کا تھوڑی نہ ہے، اس میں قصور، اس میں کوئی گناہ بارش کا نہیں ہے، بلکہ وہ زمین ہی اتنی سخت ہے، چٹیل ہے کہ وہ زمین جو ہے پانی کو جذب نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے وہ باڑھ آ گیا، سیلاب آ گئے. تو یہ غلطی اس کی نہیں ہے. تو اسی طرح سے جس طرح یہ سورج نکلا ہوا ہے ہر کسی کے لیے روشنی ہے، لیکن جب کوئی آنکھیں بند کر لے تو اس کے لیے تاریکی کے سوا کچھ نہیں ہے. تو اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ تھا، جس نے آنکھیں کھول کر کے اور اپنے دل کے گناہوں اور گندگیوں سے پاک صاف ہو کر کے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، اس کی رحمتوں کو لوٹنے کی کوشش کری، تو اسی کے لیے وہ مہینہ جو ہے کامیاب رہا. اسی کے دل میں اس مہینے کی عظمت اور قدر جو ہے اس کو معلوم ہوئی. لیکن جن لوگوں نے اس مہینے کی ناقدری کر دی، یعنی آنکھیں بند کر کے اس مہینے کو گزار دیا، یا جس طرح گزار دیا، تو ایسے لوگوں کے لیے وہ مہینہ کوئی ان کے دل میں کوئی عظمت اور کوئی وقعت نہیں پیدا کر سکا. تو میرے عزیز ساتھیوں، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جس طرح ہمیں مبارک مہینہ ملا اور ایک نورانی اور عرفانی ایک فضا جو ہے قائم ہو گئی، ہر طرف سے لوگ جو ہے مصلیوں کا آنا جانا ہو گیا، نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ گئی،
ہر طرح سے جو ہے صفیں بھی کم پڑنے لگیں، مسجد کی جگہ بھی تنگ پڑنے لگی۔ لیکن اب جو ہی یہ مہینہ گزرا ہے، یعنی عید کا جو چاند نظر آیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے نمازوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ یعنی جو ہم لوگوں کے اوپر نمازیں فرض ہیں وہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی فرض ہیں، یوں سمجھ لیجئے، اس سے یہ بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں جو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے ابھی پڑھی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ عبادت جو ہے مرتے دم تک کرتی رہنا چاہیے، مرتے دم تک ہمیں عبادت کرنا چاہیے۔ اور یہ جو چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں یہ تو ہر حال میں ہمیں پوری کرنی ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، جب رمضان میں آ جائے تو اس کے روزے فرض ہیں۔ اسی طرح جب ہمارے پاس استطاعت آ جائے تو ہمیں جو ہے حج بیت اللہ کی جب ہمیں توفیق مل جائے تو ہمیں حج کرنا ہمارے اوپر اس وقت فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی جو چیزیں جس وقت آتی ہیں وہ فرض ہو جاتی ہیں۔ لیکن نماز ہے، نماز تو ہر دن میں 5 وقت فرض ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، کہنے والوں نے کہا کہ جو ہے رمضان المبارک کا جس طرح مہینہ گزرا، لوگوں نے چاند دیکھا، چاند دیکھ کر کے مسجد میں آنا شروع کر دیا تھا، اب ایسا لگتا ہے کہ اب نمازوں کا سلسلہ بند ہو گیا، یا پھر جو ہے مسجدوں میں تالے لگ گئے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری ٹریننگ کا مہینہ تھا، آپ نے دیکھا کس طرح اس میں مشقت کروائی گئی، کس طرح جو ہے بھوکے پیاسے رہنے کو کہا گیا، بھوک اور پیاس کی شدت بھی برداشت کری، تکالیف کا سامنا بھی رہا، اور اس کے بعد بھی پورا دن اللہ کی یاد میں رہے، حرام چیزوں سے بلکہ حلال چیزوں سے بھی ہمیں اجتناب کرتے رہے۔ حرام چیزیں تو دور کی بات ہے، حلال چیزوں سے بھی ہمیں روکا گیا، ہم اس سے رکے، ہمارے دل میں تقویٰ پیدا ہوا، ہمارے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوئی، ہمارے دل میں اللہ کا رعب اور دبدبہ پیدا ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کبھی بھی ہم نے جو ہے راتوں میں اٹھ کر کے سحری نہیں کری، مغرب کے بعد ہم نے فوراً جو ہے افطاری نہیں کری۔ یہ مہینہ ہماری ٹریننگ کا مہینہ تھا، اور جب آدمی ٹرین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو میدان میں اتارا جاتا ہے، کیونکہ اب میدان میں اس کا جو ہے اصلی جوہر دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ جو اس نے ایک قیمتی اور جو محنت کری تھی، جس چیز پر اس نے محنت کری تھی، اب اس کا وقت آ گیا تھا کہ اب وہ جو ہے اپنے اس قیمتی جوہر کو جو ہے لوگوں کے سامنے دکھائے، لوگوں کے سامنے عیاں کرے۔ تو جب رمضان المبارک کا مہینہ تھا، راتوں میں اٹھ گئے، تہجد میں سحری کر لی ہے۔ اس وقت دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں آج تک بتایا گیا ہو کہ رات میں اٹھ کر کے کھانا ہے، یا دنیا میں کوئی ایسا بھی انسان نہیں ہے جو راتوں میں اٹھ کر کے کھانا کھاتا ہو۔ لیکن یہ رمضان کی برکت کی وجہ سے ہمیں جو ہے سحری توفیق ہوئی، ہم نے سحری میں کھانا کھایا، اور پھر سحری میں کھانا کھانے کے بعد ہم بھوکے پیاسے رہے، پورا دن بھوکے پیاسے رہے۔ اس میں بھی ہمیں اپنا کام کرنا تھا، اپنے بیوی بچوں کی بھی ضرورتیں تھیں، وہ بھی پوری کرنی تھیں، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کی عبادت بھی کرنی تھی، اللہ کی بندگی بھی کرنی تھی۔ تو ہم نے خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کری۔ پھر اس کے بعد جو ہے مغرب کا وقت آیا۔ پوری دنیا میں کہیں پر بھی مغرب کے بعد جو ہے کھانا نہیں کھایا جاتا، لیکن ہم نے جو ہے وہاں پر اذان دینے کے بعد جو ہے افطاری کری۔ پھر اس کے بعد افطاری کرنے کے بعد پھر رکے نہیں، ابھی ختم نہیں ہوا یہ سلسلہ، ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے 1 گھنٹے کے بعد پھر جو ہے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی۔ اب خالی عشاء کی نمازیں ہی خالی ہماری 17 رکعتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے بعد بھی ہمیں یہ حکم ملا کہ اب جو ہے تم تراویح میں کھڑے ہو جاؤ۔ تراویح میں ہم کھڑے ہو گئے۔ کہیں امام صاحب جو ہے 1 پارے کی تلاوت ہے، کہیں 2 پارے کی تلاوت ہے، یعنی اتنی ہمت آ گئی ہے کہ اب پورا دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد بھی، اللہ کی یاد میں رہنے کے بعد بھی، اب رات میں آرام کا وقت آیا، رات میں تھوڑا سا سکون لینے کا وقت آیا، رات میں تھوڑی سی راحت لینے کا وقت آیا۔ اس کے بعد اب پھر ہم جو ہے تراویحوں میں، قیام اللیل میں اللہ کی یاد میں کھڑے ہو گئے، اور 20 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ 20 رکعت میں کتنے سجدے ہو گئے، کتنے رکوع ہو گئے، اور اس کے بعد بھی ہمارے پارے ہیں، قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہے، ہم سنتے چلے جا رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، اللہ کی یاد میں کھڑے ہیں۔ یہ ہماری مشق ہو رہی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ ہماری ٹریننگ کا مہینہ تھا، جس میں ہماری پوری مشق کرائی گئی،
ہر طرح سے محنت کرائی گئی۔ پھر جب ہم تراویح پڑھ چکے اس کے بعد بھی ہمارے اندر تو اتنی ہمت تھی، ہمارے نوجوانوں کا حال تو یہ تھا کہ اب وہ جو ہے روڈوں پر نکل جاتے یا کہیں تھوڑی دیر اور بھی بیٹھ لیتے، یعنی 1-2 گھنٹے اور گزار لیتے، اتنی ہمت آ جاتی تھی رمضان المبارک کی برکت سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلے دن کا سلسلہ شروع ہے، اگلے دن کے لیے پھر سحری کرنی ہے، پھر روزہ رکھنا ہے، پھر رمضان میں تراویح پڑھنی ہے، پھر رات میں کھڑے ہو جانا ہے، قیام اللیل کرنا ہے، پھر اس کے بعد پھر جو ہے سحری کرنی ہے، پھر تہجد میں اٹھ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ پورا مہینہ ہماری تربیت کروائی گئی، پورا مہینہ ہماری مشق کروائی گئی، یہ اس لیے تاکہ یہ بندہ 1 مہینہ محنت کر کے 1 مہینہ مشقت اٹھا لے، 1 مہینہ اس کی تربیت ہو جائے، اگلے مہینے میں اس کو کوئی دقت نہ آئے، تاکہ یہ بآسانی اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے۔ اب یہ ہمارا حال ہے کہ رمضان کا اتنا محنت اور مشقت کرنے کے بعد، اتنی تمرین اور مشق کرانے کے بعد، اتنی تربیت اور اتنی پرورش ہونے کے بعد بھی ہماری حال یہ ہے کہ ہم نے جیسے رمضان کا چاند دیکھا مسجد میں آئے، اسی طرح عید کا چاند دیکھا مسجد سے نکل گئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کی عبادت تو ہمیں پوری جو ہے زندگی بھر کرنی ہے۔ جب تک کہ ہمارے پاس ایک سانس بچی ہوئی ہے، اس سانس تک ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہم اتنے کیوں غافل اور نادان بنتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم خالی بس رمضان کے نمازی بن جائیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ملا ہماری تربیت کے لیے، یہ بتانے آیا تھا کہ خالی تم رمضان میں رمضانی نہ بننا، بلکہ رمضان میں اس طرح محنت کر لینا، اللہ کی عبادت اس طرح کر لینا، اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور اور مجلہ اس طرح کر لینا، اللہ کے اپنے دلوں میں اللہ کی اس قدر جو ہے خشیت اور خوف پیدا کر لینا کہ اب اس کے بعد کا جو مہینہ آئے گا اس میں ہم اس سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں گے، اس میں ہم جو ہے اللہ کی یاد میں اس سے زیادہ رہیں گے۔ کیونکہ جب ہماری ٹریننگ ہو گئی ہے تو اب ہمیں فائنل میں آنا ہے نا، اب ہمیں میدان میں اپنے جوہر دکھانا ہے۔ جب ایک کرکٹر کو یعنی کسی بھی چیز کی مشق کرائی جاتی ہے، کسی بھی شعبے میں جب آپ کی تربیت کرائی جاتی ہے، پہلے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، ٹریننگ ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اب وہ جو ہے بیٹھ جاتا ہے، یا جو ہے اب وہ جب اس کو فائنل میں یا آگے میدان میں اپنے جوہر دکھانے پڑ جاتے ہوں، اس وقت میں اس کو منع کر دیا جاتا ہو کہ اب تم اپنے جوہر نہ دکھانا، کیونکہ اب اس کے لیے اصل وقت آیا تھا کہ وہ اپنے جوہر دکھائے، اس نے جو قیمتی خزانہ اپنے لیے جمع کرا تھا اب وہ اس کو دکھائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ ملا، جس سے جو جتنی اس سے جو ہے استفادہ کر سکا اس نے کرا، اور اب اس کے بعد کی یہ زندگی ہے کہ اب ہم اس کو جو ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ گزاریں۔ جس طرح ہمارے رمضان کا جو شیڈول بنا ہوا تھا، رمضان کا جو ہمارا جو ہے پورا ایک دن کا بنا ہوا تھا کہ ہمیں کس ٹائم میں کیا عبادت کرنی ہے اور کیا روزے رکھنے ہیں، کیا ہمیں عبادت کرنی ہے، تو اسی طرح اب رمضان کے بعد یہ اب ہمارا فائنل کا ہے، اب ہم آ کر کے یہاں پر اپنے جوہر دکھائیں، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم برابر اللہ کی عبادت کرتے رہیں، مسجدوں کو خالی نہ کریں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ ہم کس طرح جو ہے اپنے اللہ کے بندوں کو اپنے دوست بنا لیں، اپنا خیال بنا لیں اس کو۔ اور آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا دشمن ہمارا کوئی اور نہیں ہے، وہ شیطان ہی ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا یہ نفس ہے، خواہش نفس ہے۔ رمضان میں جس کو لگام لگانے کے لیے کہا گیا وہ اپنی اس کی خواہش نفس تھی، کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز تھی جو نفس کو کنٹرول کر سکتی تھی۔ نفس یہ کہتا، کبھی ادھر جانے کے لیے کہتا، کبھی ادھر جانے کے لیے کہتا، کبھی یہ چیزیں کھانے کے لیے کہتا، لیکن روزہ رکھوایا گیا اس وجہ سے کہ اس نفس کو بہتر طریقے سے بنایا جا سکے، اس نفس کو کنٹرول کرا جا سکے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اب ہمیں اس نفس کے دھوکے میں نہیں آنا ہے۔ یہ نفس جو ہے ہمیں اب یہ بتانے آیا ہے کہ اب تم اللہ کی عبادت کر لو، اب تم اور زیادہ اپنے نفس کو آرام سے اس کو جو ہے اس کو پچھاڑ سکتے ہو، اس کے کہنے والی باتوں کو چھوڑ سکتے ہو، کیونکہ 1 مہینہ ہم نے روزہ رکھا ہے۔ جب ہم ایک چیز مشکل ترین جو کوئی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر محنت کر لی جاتی ہے، تب پھر آسانی سے اس کو کدھر بھی موڑا جا سکتا ہے، کدھر بھی اس کو تبدیل کرا جا سکتا ہے۔ تو یہ نفس کو 1 مہینہ جو روزہ رکھ کر کے کنٹرول کرا گیا، اس کے اوپر لگام لگایا گیا۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، یہ وقت آیا کہ اب ہم اس نفس کی خواہش کو جو ہے پیچھے چھوڑ دیں۔ اگر یہ نفس کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ کی عبادت تو بس خالی رمضان میں کرنی تھی، نہیں، بلکہ اب اللہ کی عبادت کرنے کا موقع آیا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اب اللہ کی عبادت کرو، زندگی بھر اللہ کی عبادت کرنی ہے۔
ایسا نہیں ہے خالی رمضان بھر ہم نے عبادت کر لی، ایسے نمازیوں کا، ایسے رمضانیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حقیقت میں فائدہ جب بھی ہوتا ہے جب ہم اللہ کی یاد میں اور اس کی جستجو میں خشوع اور خضوع کے ساتھ پوری زندگی گزارتے ہیں۔ رمضان بھر اللہ کی عبادت کر لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، پوری زندگی اللہ کی عبادت کر لینا اور اس کے بعد اس کے اجر و ثواب پر امید رکھتے ہوئے اور اس کا شکر ادا کرنا، یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آؤ اپنی عبادتوں کو بچاؤ، اپنی عبادتوں کو خراب ہونے سے بچاؤ۔ اللہ کی یاد میں جو پورا رمضان کا مہینہ گزارا ہے، اسی طرح یہ عہد کر لو، یہ کوشش کر لو کہ ہماری یہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے گی، اللہ کی اطاعت میں گزرے گی، اللہ کی بندگی میں گزرے گی۔ جس طرح رمضان میں ہم نے گناہوں سے اجتناب کرا، جس طرح ہم نے رمضان میں گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزاری، اسی طرح اب عید کے بعد کی بھی ہماری زندگی گناہوں سے بچ کر کے گزرے گی، معصیت سے ہٹ کر کے ہماری زندگی گزرے گی۔ یعنی شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے چالوں میں آ کر کے اب یہ زندگی نہیں گزرنے والی، اب یہ اللہ کی عبادت میں ہی خالص زندگی گزرے گی۔ یہ اپنے اندر آج سے عہد کر لو تاکہ یہ شیطان جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے یہ بھاگ جائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بس یہی کہنا تھا کہ اب کی جو زندگی ہماری شروع ہونے والی ہے، اب یہی قیمتی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر طرح سے، ہر وقت اور